الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم محترم و محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج چھٹا روزہ نصیب فرمایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے دن بھی ہم نے نماز فجر سے لے کر اب تک جو بھی نیک اعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ماہ رمضان مبارک اسی طرح خوب خشوع خضوع اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ بیسک دین کورس یہ ہمارے جو ہے سلسلہ یادگار رمضان کی ایک نشست ہوا کرتی ہے جو مین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہیں جو دین ماشاءاللہ ہیں تو مسلمان، لیکن بیسک دین یعنی بنیادی دین سے ناواقف ہے۔ تو الحمدللہ رمضان مبارک تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، تو الحمدللہ یہ کوشش ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں ہم اپنے بیسک دین سے متعلق کم سے کم بیسک دین ضرور جانیں اور بیسک دین کی ضرور پریکٹس کر لیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین کرام آج ہم انشاءاللہ اپنی نشست کا آغاز کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم جو ہے باقاعدہ ہمارے ہاں ہمارے 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں، اور پہلے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ فضائل رمضان سے متعلق بات ہوتی ہے، اور دوسرے سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم تجوید سے متعلق بات کیا کرتے ہیں، اور تیسرے سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم فقہ سے متعلق بات کیا کرتے ہیں اور گفتگو کیا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آخری میں الحمدللہ چوتھے سیگمنٹ میں ہم کویشچن آنسر کی طرف بڑھا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین کرام نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فضائل رمضان پر بات کرتے ہیں۔ فضائل رمضان پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق رمضان المبارک کی 2 خاص عبادات ہیں۔ رمضان المبارک کی 2 خاص عبادات ہیں۔ دیکھیں نارمل دنوں میں بھی الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے، تو اسی طریقے سے ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بقیہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی جو خاص 2 عبادتیں ہیں وہ دن کا روزہ ہے اور رات کے نماز تراویح ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی، اور پھر ہر ایک شخص اس وقت جتنے ناظرین و سامعین ہیں ماشاءاللہ 5 روزے گزر چکے ہیں۔ ان 5 روزوں میں یہ 2 خاص عبادتیں کتنا کس نے اہتمام کیا اور کس نے کتنی قدر کی اور کتنے خوبصورتی کے ساتھ ان 2 عبادتوں کو قائم رکھا۔ یقیناً دن کا روزہ تو الحمدللہ رکھتے ہی ہیں، لیکن رات کا قیام جو ہے وہ اکثر کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور لوگ گھروں کے اندر ہیں، نماز تراویح کا اس انداز سے اہتمام نہیں کر رہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، میں نے جو میری بات ہوتی ہے لوگوں سے یا گفتگو یا ان سے پتہ کرتا ہوں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بس تراویح نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز تراویح جو ہے یہ سنت ہے، تو اس لیے جو ہے اس پر جو ہے اتنا ہم وہ نہیں کرتے۔ لیکن ناظرین کرام میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں غور ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی اگر ہم اس پر غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے نفل کا درجہ فرضوں کے برابر کر دیا، کہ عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ نفل کا درجہ نفل ہی کا ہے، فرضوں کا فرضوں کے برابر ہے، لیکن رمضان المبارک میں نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرضوں کا درجہ 70 فرضوں کے برابر۔ اور ابھی بھی ہم اس آفر سے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم انعام سے
اگر فائدہ نہیں اٹھا رہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل جب یہ ایمان والا بندہ میری بارگاہ میں پیش ہوگا تو سبحان اللہ سب سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں نماز دیکھی جائے گی، اور نماز کے اندر اگر اس کی نمازیں فرض نمازیں پوری ہوئیں تو سبحان اللہ، اگر فرض نمازوں میں کمی رہی تو پھر اس کے نامہ اعمال میں نوافل دیکھے جائیں گے۔ تو نوافل کتنے ہیں؟ پھر نوافل سے اس کی کمی کو، فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے عام دنوں میں جو نفل ہیں وہ 70 نفلوں کے برابر ایک فرض رکعت ہے، بعض نے 100 کا بھی لکھا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو سبحان اللہ رمضان مبارک میں ایک نفل ایک فرض کے برابر، تو سبحان اللہ۔ اگر ہم نماز تراویح کو بھی لیں تو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نماز تراویح جو ہے سبحان اللہ اس کی ایک رکعت، مطلب اس کے اندر ٹوٹل 20 رکعت ہیں، تو فرض رکعتیں جو ہیں صبح سے لے کر 5 نمازوں کی یہ 20 بنتی ہیں، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور سبحان اللہ فرض رکعتوں کو صرف شمار کریں، یعنی دو فجر کی، 4 ظہر کی اور 4 عصر کی 10، اور اس کے بعد جو ہے 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی اور پھر 3 وتر، 10 اور 10 20، تو 20 رکعتیں ایک دن کی سبحان اللہ۔ اب رمضان مبارک میں سبحان اللہ آپ کی 30 دن کی نمازیں جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں سبحان اللہ اس بہانے سے۔ لیکن اگر عام دنوں میں کہا جائے کہ آپ روزانہ 20 رکعت نماز نفل پڑھیں تو مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ رمضان مبارک کی خاص عبادت کا بھی اہتمام ہو، خاص 2 عبادتیں ہیں، ایک بلکہ 3 عبادتیں ہیں، ایک جو ہے سبحان اللہ نماز، ایک ہے روزہ، دوسرا رات کا قیام نماز تراویح، اور تیسرا جو ہے وہ سبحان اللہ رمضان مبارک میں سبحان اللہ تلاوت قرآن کریم کی کثرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا دوسرا سیگمنٹ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور دوسرے سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم تجوید سے متعلق بات کیا کرتے ہیں۔ تجوید آج ہمارے معاشرے میں اس طرح اس کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ جس طریقے سے ایک مسلمان کو تجوید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی تلاوت قرآن کریم میں، اپنی مسنون دعاؤں کی ادائیگی میں، نماز کے سبق کے اندر اس انداز سے اہتمام نہیں کرتے، تو اس لیے تجوید کے ساتھ نماز پڑھنا یا تجوید کے ساتھ یعنی کہ نماز کی ادائیگی کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے تو معنی کے اندر فساد لازم آتا ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور بس اوقات ایک حرکت کے بدلنے سے بھی، ایک مطلب زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر بھی پڑھ دیا، اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ سین کی جگہ صاد، صاد کی جگہ سین، تا کی جگہ سین، اسی طریقے سے تا کی جگہ طا اور عین کی جگہ حمزہ، اس کا ساؤنڈ ادا کر دیا تو یقیناً اس سے معنی میں فساد بھی برپا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام اس سے احتیاط بہت لازم ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ عربک الفابیٹس رمضان مبارک میں ہم نے حروف تہجی، حروف مفردات کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ یعنی کہ 9 حروف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہم ایک ایک 2 لیٹر اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس 2 کی کیا وجہ کہ ماشاءاللہ ہمارے تو آج آپ لوگ اتنے سینئر ہیں کہ الحمدللہ آپ کو اگر ایک لائن پوری پڑھا دی جائے یا پورا لیسن ہی پڑھا دیا جائے تو ماشاءاللہ یاد کر لیں گے، لیکن اس کی صحیح پرفیکٹ ادائیگی اور اس میں کوئی نقص، اس میں کوئی کمی باقی نہ رہے تو یقیناً یہ ایک بہت ضروری امر ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہوں گا آپ حضرات سے کہ آپ حضرات جو ہے وہ خوب پریکٹس کریں۔ اگر آپ خوب پریکٹس نہیں کرتے تو یقیناً یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو اس لیے اس پریکٹس کا اہتمام کریں، اور آئیے اب ہم جو ہے عربک الفابیٹس کی اگلے حروف کی اگلے جو لیٹر ہے اس کی جانب بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے جو ہم نے لیٹرز پڑھے حروف مفردات، حروف تہجی، آئیے ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، الف کا مخرج آپ کو معلوم ہے جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصہ۔ اس کے بعد با منہ کے با دونوں ہونٹوں کے گھیرے حصے کو ملا کر سختی سے ادا کرنا۔ اس کے بعد تا کا مخرج بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تا کا مخرج کیا ہے۔ تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ الحمدللہ بات ہو چکی ہے، لیکن جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں پوری تفصیل
تو الحمدللہ یوٹیوب پر ہمارے تمام یہ ایوری سنگل ڈے کا، یعنی آج مثال کے طور پر جیسے چھٹا روزہ ہے، چھٹے دن کا جو ہے کورس بھی انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو بہت جلد یوٹیوب پر. لیکن اس وقت الحمدللہ پچھلے جتنے لیسن ہیں وہ ہیں ہمارے بیسک دین کورس کے، الحمدللہ وہ تمام کے تمام یوٹیوب پر موجود ہیں. اب اس کے بعد ناظرین کرام ہے تا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، ٹاپ آف دا ٹنگ اینڈ انر ایج اپ فرنٹ ٹیتھ. اس کے بعد اب تا کو کتنا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار تا. اس کے بعد ہے جیم، وسط زبان وسط تالو. اس کی پوری تفصیل الحمدللہ پچھلے لیسن میں موجود ہے اور آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے گلے کے مڈل سے وسط حلق سے ادا ہوگا، مڈل آف دا تھروٹ سے ادا ہوگا. اس کے بعد ہے خو، حروف مستعلیہ میں سے پہلا لیٹر ہے، یعنی وہ حروف جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے ان میں سے ایک خو بھی ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ خو کا مخرج کیا ہے، یعنی کہ خو کا مخرج ہے ٹاپ آف دا تھروٹ، یعنی کہ گلے کے اوپر والے حصے سے، ادنائے حلق سے کہتے ہیں، تو ادنائے حلق سے ادا کریں گے. اس کے بعد ہے ناظرین کرام اگلا لیٹر، وہ ہے دال. دال کو سوری آج کل میرا تھوڑا سا گلا جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی تکلیف ہے. تو خو کے بعد کیا ہے؟ دال. دال کو کس طرح دال کو کیسے پڑھیں گے؟ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اور دال کا مخرج کیا ہے؟ میں نے بتلایا تھا تا دال اور تو. تا دال تو متحد المخارج ہے، یعنی کہ ان کا سیم مخرج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ متحد المخارج کے علاوہ یہ ان کے جو ہے مختلف صفات ہیں. ان تینوں کی خوبیاں، ان تینوں کی صفات جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. تو تا اور اس کے بعد کیا ہے؟ دال. تو دال اس کو بھی لائٹ کریں گے لیکن اس سے 5 الف کی مقدار کھینچیں گے. دال، ٹپ آف دا ٹنگ اینڈ دا روٹس آف اپر فرنٹ ٹیتھ. پوری تفصیل اس کی یوٹیوب چینل پر موجود ہے. اس کے بعد ہے ذال. اب ذال حروف لثویہ میں سے ہے، یہ بھی 3 گروپ لیٹر ہیں، یعنی کہ ثا، ذال اور ضا. تینوں سافٹ لیٹر ہیں. ان کو ادا کرتے وقت جیسے الذین، اس پر میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی الحمدللہ، وہ پچھلے سبق میں یوٹیوب چینل میں موجود ہے کیونکہ ہم نے اگلے سیگمنٹ کی جانب بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو ذال اس کو ادا کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں، ہم نے اس طرح زبان باہر نہیں نکالنی بلکہ زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے پر لگانا ہے، یعنی ذال. اس کو نہ زا کرنا ہے نہ کہ اس کو سافٹ بھی زیادہ نہیں کرنا ہے اور زیادہ سخت بھی نہیں کرنا ہے، اس کو نارمل ذال. جیسے بنبناہٹ ہوتی ہے نا مکھی کی، بنبناہٹ ہوتی ہے شہد کی مکھی کی، اس طریقے سے ذال. اس کے بعد ہے را. اب دیکھیں را کا مخرج کیا ہے. را کا مخرج یہ ذہن میں رکھیں کہ را کو ادا کرتے وقت یہ اس مخرج کے اندر آپ کو سب سے بہترین جو ہے وہ آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ را کو ادا کرتے وقت یہ زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں، اس کا مخرج ہے طرف لسان. طرف لسان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ لام، نون اور را. لام، نون، را، یہ 3 حروف جو ہے یہ طرف لسان یعنی زبان کے ایک کنارے سے ادا ہوتے ہیں. تو ان کو ادا کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو ادا کرتے وقت ہم کیا کریں گے؟ زبان کے کنارے کو اوپر کے دانتوں، دیکھیں زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ، اوپر کی جو دانتوں کی جڑ ہے، یہاں سے زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ اور اوپر جو تالو کی جانب والا حصہ ہے نا، دیکھیں محسوس کریں. اب اکثر کوئی اگر اس میں زیادہ مثال کے طور پر صفت تکرار کو زیادہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ غلط ہے. صفت تکرار اس میں ہوگا تھوڑا بہت، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو مثال کے طور پر جس طرح میں نے بتلایا یہ غلط ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہلکا سا صفت تکرار ہوگا را. اچھا اس میں آخر میں ایک اور ذہن میں رکھیے، را کو ادا کرتے وقت ہم آخری حرف یعنی کہ آخر میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں الف جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو جاری رکھیں گے آواز کو. اکثر کیا کرتے ہیں اس کی آواز کو جاری نہیں رکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں آخری والے حرف کو یعنی کہ اس میں آواز کو روک دیتے ہیں. مثال کے طور پر را
را، یہ غلط ہے. آواز کیسے کریں گے؟ را را، یعنی آواز آخر میں جاری رہے گی. را را. اچھا یہ ذہن میں رکھیں. تیسری بات کہ اس میں ایک الف کی مقدار سے زیادہ نہ کھنچنے پائیں. اکثر کیا ہے را، غلط. ایک الف کی مقدار را، اکثر اسے پڑھتا ہے را. را نہیں ہے، را نہیں ہے، بلکہ ہے را. تو اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے حصے سے را ادا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اس کے گروپ لیٹر کون کون سے ہیں؟ لام، نون اور را. یہ 3 لیٹر گروپ لیٹر ہیں، لیکن متحد المخارج تو ہیں، یعنی ان کا سیم مخرج تو ہے، سیم ان کی پرناؤنسیشن تو ہے، لیکن اس کو ادا کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مختلف صفات بھی ہیں، یعنی کہ ان تینوں کی خوبیاں الگ الگ ہیں. تو ناظرین کرام الحمدللہ 10 لیٹر کمپلیٹ ہوئے. اس را کی پریکٹس بار بار کرنی پڑے گی، پھر جا کر یہ ادا ہوگا. اس کا دوسرا طریقہ ناظرین کرام میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ کو جب آپ میرر کے سامنے کھڑے ہوں تو میرر کے سامنے کبھی کنگھی کر رہے ہیں تو آپ حروف کی پریکٹس بھی کریں. ایک تو میرر کی دعا بھی پڑھیں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں. اب دیکھیں یہ آپ جب میرر میں دیکھیں گے تو آپ کو صحیح محسوس ہوگا کہ دونوں ہونٹ کے گیلے حصے کو ملا کر سختی سے ادا کر رہے ہیں. تا ہے زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے لگا رہے ہیں. تا ہے زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگا رہے ہیں. جیم ہے وسط زبان وسط تالو سے ادا کر رہے ہیں. ہا ہے وسط حلق سے ادا کر رہے ہیں. خا ہے ادنا حلق سے ادا کر رہے ہیں. اور دال ہے زبان کی نوک سرائے کی جڑ سے ادا کر رہے ہیں. دال ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کر رہے ہیں. اور را ہے زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے حصے سے را ادا ہوگا. تو ناظرین کرام الحمدللہ ہم نے 10 حروف کمپلیٹ کر دیے. اب 19 حروف باقی ہیں. تو میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں ناظرین کرام کہ اگر آپ نے ساری زندگی گزار لی، آپ عمر کے جس بھی حصے کے اندر ہیں، اور آپ نے ان 10 حروفوں کو یاد نہیں کیا تھا، اور الحمدللہ 10 حروفوں کا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، تو یہ سمجھ لیجئے آپ کا یہ رمضان زندگی کا یادگار رمضان بن گیا 2020 کا، کہ جس میں الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھیں اور سب سے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ لوگ جو بہتر بننا چاہتے ہیں نا سب میں سے معاشرے میں، تو فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھایا کرو، تم سب سے بہترین ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اب ناظرین کرام ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے کہ جس میں الحمدللہ اسی سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے کہ جس میں الحمدللہ ہم تعوذ کی پریکٹس کر چکے ہیں اور تسمیہ کی پریکٹس کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ ناظرین کرام تسمیہ کی پریکٹس بھی چل رہی ہے، بلکہ غالباً کل کر چکے تھے لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی الحمدللہ 5 آیات ہو چکی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 کی پریکٹس کریں گے اور بالترتیب انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کی پریکٹس کریں گے. پھر اس کے بعد نماز کی تسبیحات جو ہیں، نماز کی جو تسبیحات ہیں ان کی پریکٹس کریں گے. پھر نماز کے خاص طور پر سجدے کی تسبیحات، رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، یعنی قیام کی تسبیحات. اسی طریقے سے نماز کے پہلے قاعدے کے اندر تشہد یعنی التحیات کی پریکٹس، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی کی پریکٹس، پھر دعائے معطورہ کی پریکٹس، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز جنازے کی دعاؤں کی پریکٹس بھی کروائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی تھوڑا سا میں عربک الفابیٹس پر آپ کی توجہ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سا حرف کہاں سے کس طریقے سے ادا کرنا ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کون سا حرف کہاں سے کس طریقے سے ادا کرنا ہے تو جب آپ پریکٹس کرتے وقت آپ کو صرف اشارہ دینا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی ادائیگی بہتر ہو جائے گی. آئیے تعارف تسمیہ پڑھتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ توڑ توڑ کر اس لیے پڑھتا ہوں کہ تاکہ آپ پڑھیں اور آپ کی ادائیگی بہتر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وہ لوگ ایک اصول ذہن میں رکھیں، وہ لوگ جو بگنر ہیں، جو عربک الفابیٹ سیکھ رہے ہیں، یعنی حروف مفردات، حروف تہجی سیکھ رہے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ قرآن کی ادائیگی کریں تو آرام آرام سے، جتنا سلو سلو پڑھیں گے، جتنا آرام آرام سے پڑھیں گے، اتنا ہی ان کا ایک ایک حرف کلیئر ہوگا، ایک ایک حرکت کلیئر ہوگی۔ ہاں، جب آپ ماشاءاللہ آپ کے مخارج بہتر ہو جائیں، پھر آپ ماشاءاللہ بہترین قاری صاحب بن جائیں گے، اور پھر آپ قاری صاحب کی طرح جس طرح عام ائمہ حرمین پڑھتے ہیں یہ دوسرے، پھر آپ اس کے اوپر کوئی بھی ٹون، ہمارے اکثر لوگ جو ہے ٹون میں چلے جاتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں یار ٹون میں، آواز کی خوبصورتی میں اس وقت جاؤ کہ جب آپ کی بیس مضبوط ہے، یعنی کہ ایک دیواری کمزور ہے، آپ اس کے اوپر کلر کرتے جا رہے ہیں، کبھی ایک کلر کر رہے ہیں، کبھی دوسرا کلر کر رہے ہیں، کبھی تیسرا کلر کر رہے ہیں، تو وہ دیواری ٹیڑھی پھیڑی ہے تو اس سے کیا خوبصورتی آئے گی؟ تو اس لیے سب سے پہلے اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط کریں، اور فاؤنڈیشن کیا ہے؟ بیسک عربک الفابیٹس، حروف مفردات، حروف تہجی ہیں، ان کو مضبوط کریں۔ اس کے بعد ادائیگی ماشاءاللہ اس کا امپلیمنٹ کریں، صورتوں کے اندر اس کا امپلیمنٹ کریں مخارج کا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ ماشاءاللہ جب مخارج کی ادائیگی بہتر ہو جائے تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ قواعد پر بھی غور کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کی آواز، پھر اس کے اوپر کوئی بھی کلر چڑھا دیں، کوئی بھی ٹون، چاہے ائمہ حرمین کی ہو، چاہے شیخ عبد الباسط کی ہو، یا کوئی بھی ہو، جو آپ کو پسند ہو، پھر وہ ٹون چڑھائیں۔ لیکن ہمارے اکثر لوگ پہلے شروع سے آواز کی طرف چلے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر مخارج کا بڑا غلط کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ اصول کو ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے ناظرین کرام، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں آگے تک پہنچائیں، تاکہ رمضان مبارک کے اندر لوگ، قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کو سیکھ سکیں۔ اب اگلا سیگمنٹ ناظرین کرام، اسی سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی پہلے 5 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد 6 آیات کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اور الحمدللہ ہم نے ایک ایک آیت کی پریکٹس کی ہے ناظرین کرام۔ اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یوٹیوب پر ہمارے تمام کے تمام لیسن موجود ہیں۔ آج 6ٹھا روزہ چل رہا ہے، پہلے روزے سے لے کر، پہلے دن سے لے کر آج ہماری 6ٹھی کلاس ہے، تو الحمدللہ ہم نے آج ہم 6ٹھی آیہ مبارکہ جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اب صراط الذین، اب دیکھیں صاد ہے، اس کی سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ صاد ہے، صاد کے نیچے زیر ہے، صاد زیر، صی، را الف زبر را، صرا، طا لام زبر طل، صراط، لام زبر لا، صراط ذال یا زیر ذی، صراط الذی، نون زبر نا، صراط الذین، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، صراط الذین انعمت، زبرت انعمت، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، حامیم زیر ہم، علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھیں ناظرین کرام، اب صراط الذین، آج ہم نے کون سا حرف پڑھا تھا؟ را۔ اب صاد کے بعد کیا آ گیا؟ را۔ را کے اوپر زبر کی علامت ہے۔ را کا یہ اصول سمجھ لیجئے، را کے اوپر جب بھی زبر ہوگا پیش ہوگی، را ساکن ہوگی، را کے اوپر جزم سکون کی علامت ہوگی، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوگی، تو را کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھیں گے۔ اگر را ساکن ما قبل مکسور، یعنی را کے اوپر سکون کی علامت ہے، جزم کی علامت ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر کی علامت ہے، تو را کو ہم لائٹ کر کے پڑھیں گے۔ تو
صرا، اب یہاں کیا صرا، صاد کے نیچے تو زیر ہے لیکن را کے اوپر اپنی حرکت ہے، وہ کیا ہے زبر ہے، تو ہم را کو موٹا کریں گے، صراط الذین، اکثر پڑھتے ہیں صراط الذین، صاد کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں اور را کو پڑھتے ہیں سرا، را پڑھتے ہیں، را نہیں ہے بلکہ ہم نے آج را کی پریکٹس کی، صراط الذین، ہم پڑھتے ہیں صراط الذین، تلذین پڑھیں گے تو تو کی جگہ تا پڑھ دیا تو اس لیے معنی فاسد ہو جائیں گے، تو اس لیے صراط الذین، اب لام کے اوپر تشدید کی علامت ہے تو ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ ہوگا، صراط الذین، اب اکثر پڑھتے ہیں صراط الذین، صراط الذین، یعنی کہ لام کے اوپر جو تشدید کی علامت ہے اسے ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ نہیں کرتے، یعنی اس کو دو مرتبہ نہیں پڑھتے، اس کو خوب جماؤ کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو یہ توجہ کے ساتھ صراط الذین، اب دیکھیں ذال آ گیا، ذال ہم نے حروف لثویہ میں سے پڑھا ہے، سافٹ ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، تو یہ دیکھیں صراط الذین، اب اکثر کیا پڑھتے ہیں صراط الذین، زی نہیں ہے یہاں ذال ہے، سافٹ کریں گے، صراط الذین، نون پر زبر کی علامت ہے، شارٹ ساؤنڈ ہوگا، انعمت، انعمت، تو یہاں یا ذہن میں رکھیں انعمت علیہم، ٹھیک ہے ناظرین کرام، الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو ناظرین کرام یعنی آیات کی دوبارہ پریکٹس کر لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین وإیاک نستعین وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، میں نے بتایا تھا اکثر کیا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، اے نہیں ہے اہدنا، حمزہ حاضر، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، انشاءاللہ بقیہ حصہ کل پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں ناظرین کرام نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم فقہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور فقہ کے اندر الحمدللہ ہم بیسک طہارت پڑھ رہے ہیں، اور طہارت کے اندر الحمدللہ کیونکہ عبادات کے کامل ہونے کے لیے وضو اور پاکیزگی کا شرط ہونا پاکیزگی یعنی کہ شرعی طور پر پاکیزگی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر تو صاف ستھرا ہے، اچھے صابن سے اچھے شیمپو سے نہا لیا ہے، لیکن وہ شریعت کی نظر میں پاک تصور نہیں ہوگا جب تک وہ شریعت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق پاکی اور طہارت حاصل نہیں کر لیتا۔ تو الحمدللہ ناظرین کرام طہارت کی دو قسمیں چل رہی تھی، پہلی قسم الحمدللہ طہارت صغرا اور دوسری جو ہے طہارت کبریٰ۔ آج میں نے ذکر کیا تھا کہ میں وضو کی سنتیں بیان کروں گا تو اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا، تو جلدی سے ناظرین کرام غسل کی آج جو ہے طہارت کبریٰ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ ویسے کل جو ہے ہماری ویسے وضو کی جو سنتیں تھیں الحمدللہ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی تھی کہ وضو کی جو سنتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور پیاری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ بیان کر چکے تھے۔ کل کا لیسن جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگلا جو ہے ناظرین کرام طہارت کبریٰ کی طرف بڑھتے ہیں۔ طہارت کبریٰ کیا ہے ناظرین کرام؟ غسل یعنی بڑی طہارت۔ چھوٹی طہارت کیا ہے؟ طہارت صغرا، وہ ہے وضو، اور وضو پر الحمدللہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اب ہے طہارت کبریٰ۔ طہارت کبریٰ ناظرین کرام غسل، اب غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ یقین جانیے غسل کے اندر 3 فرض بتانے سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ یقین جانی کہ غسل کے اندر اس طرح اہتمام نہیں کرتے۔ دیکھا سے مراد یہ ہے کہ ان سے جب پوچھا ہے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کو غسل کے فرائض ہی نہیں معلوم تھے۔ میرے ایک دوست ہے، میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے، ہمارے نوجوان دوست اکثر کوئی اگر دین کی طرف آ بھی جائے تو وہ اختلافی مسائل میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ وہ بیچارے بیسک دین کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو وہ نوجوان ماشاءاللہ، ایک نوجوان کا واقعہ سنا کے جلدی سے میں بڑھوں گا آگے، تو وہ نوجوان جو ہے وہ اکثر مجھ سے سوالات کیا کرتا تھا اختلافی مسائل میں، اور میں اختلافی مسائل کی طرف میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ آج کل کے دور کے اندر
سوال برائے تنقید تو بہت کرتے ہیں لیکن سوال برائے اصلاح نہیں کرتے. تو پھر میں اس میں وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ وقت ضائع ہوتا ہے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے جو ہے ناراضگیوں کے، سوائے دوریوں کے. تو پھر میں جو ہے اس شخص کو میں نے کہا یار مجھے، نوجوان کو میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ، تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، مجھے صرف اور صرف یہ بتاؤ کہ وضو کیا نام ہے، غسل میں کتنے فرض ہیں. تو اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے. میں نے کہا بتاؤ کتنے. تو اس نے کہا 3 فرض ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار اس کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کون کون سے ہیں. تو وہ خاموش رہا. خاموش رہنے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں. نمبر 1 صابن، نمبر 2 تولیہ، نمبر 3 پانی. آج کے نوجوان کو کیا چاہیے؟ صابن چاہیے اچھے والا، تولیہ چاہیے، اور جو ہے پانی چاہیے. صابن، پانی، تولیہ. اور اب آپ یہ دیکھیں کیا یہ شریعت کی نظر میں پاکی ہے؟ اور وہ 3 بچوں کا باپ تھا، سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، 3 بچوں کا باپ تھا، اس کو غسل کے فرض کا پتہ نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ جب اس پر غسل فرض ہو چکا ہے اور وہ مسجد میں جا رہا ہے، وہ قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے، وہ گنہگار ہو رہا ہے. تو غسل کے فرائض کا سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. غسل کے 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا منہ بھر کر، روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا. نوٹ کر لیجئے غسل کا پہلا فرض کیا ہے. دیکھیں اب غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. میں جلدی سے غسل کے فرائض بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو خوب اچھی طریقے سے یاد بھی کر لیں اور اپنے ذہن نشین بھی کر لیں کہ جب ناپاکی ہو جائے تو ناپاکی کی صورت میں اب آپ کو شرعی پاکیزگی حاصل کرنی ہے. آپ نے ماشاءاللہ ناپاکی تھی، گندگی تھی، آپ نے جلدی سے نہا لیا، تو شریعت کی نظر میں پاکی نہیں ہے. شریعت کی نظر میں پاکی یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. نمبر 1 غسل کے فرضوں میں سے پہلا کیا ہے؟ سنت طریقہ. میں پھر بتا رہا ہوں کہ سنت طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ غسل کیسے کرنا چاہیے، غسل کی سنتیں کون کون سی ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن آج صرف غسل کے فرض. نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کرنا اچھے طریقے سے، کیونکہ شہوت کا اثر جو ہے وہ گلے تک آتا ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے. تو اس لیے غرارہ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن رمضان کے روزوں کے، کوئی بھی روزہ ہے روزوں کے علاوہ. اس کے علاوہ نمبر 2 کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی چڑھانا، لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو مبالغہ کرنا خوب اچھے طریقے سے. اور یہاں تک کہ اس میں بھی ذکر ہے استنشاق، یعنی کہ پانی سانس کے ذریعے سے اوپر چڑھانا. اب اس میں اکثر لوگ کیا اس طریقے سے کر لیتے ہیں، اور ناک کے اندر اگر رطوبت خشک ہے، ناک میں گندگی ہے، ناک میں خشکی پیدا ہوئی ہے، تو اس کو صاف کرے اور پانی کا تہ تک پہنچانا، نرم ہڈی تک پہنچانا. یہ ناک کا نرم ہڈی جو ہے گوشت اس کا حصہ، یہاں تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے. اب چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں، دونوں کے لیے غسل کے 3 ہی فرض ہیں. ٹھیک ہے. اب غسل کی جو سنتیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ بیان کروں گا. تو یاد رکھیے پہلا فرض کیا تھا؟ منہ بھر کر کلی کرنا. نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا. نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا کہ ایک بال کے باریکی کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. کیا؟ پورے جسم پر پانی بہانا. اب ایک مرتبہ تو اس کا مطلب نہیں پوری بالٹی گلٹی کرنی ہے اپنی، یا شاور. اب دیکھیں آج کل کے دور کے اندر شاور لوگ لیتے ہیں، تو شاور کھول دیا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سنت میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ کس طریقے سے پانی آپ اپنے جسم پر ڈالیں. تو یہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. لیکن کیا ہے، جتنے پوشیدہ ہیں، مثال کے طور پر بغلیں ہیں، ہمارے بقیہ جو پوشیدہ اعضاء ہیں، تو وہاں تک ناف کے اندر کا حصہ ہے، یہ سب پورے جسم کے تمام حصوں میں بال کی جڑوں تک پانی پہنچانا، اس طریقے سے پورے جسم میں پانی بہانا، یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی ضروری ہے. اور اتنا پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بال کے باریکی کے برابر کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے. تو غسل کے کتنے فرض ہوئے؟ غسل کے 3 فرض ہوئے. نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا. نمبر 2 کیا ہے؟ دونوں، یعنی ناک کے دونوں، یہ جو ناک ہے ظاہری بات اس کے 2 حصے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی ایک حصے میں پانی چڑھا دے، دونوں حصوں میں، یعنی خوب اچھی طریقے سے پانی چڑھانا اگر روزہ نہیں ہے. اگر روزہ ہے تو پھر آپ نے صرف ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا لینا، محسوس کر لینا. پانی اوپر سانس کے ذریعے سے نہیں چڑھانا، نہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناک کے سانس کے ذریعے سے اوپر پانی کو چڑھانا ہے. اچھا بس اوقات کیا ہے کہ اگر روزہ نہیں ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی دماغ میں کی طرف بھی چڑھ جاتا ہے. تو اس میں آرام سے مبالغہ کرنا ہے. پہلی ایک دفعہ کر لیں آرام سکون سے، پھر اس کے بعد دوبارہ بھی کر لیں تاکہ جو ہے آپ کو محسوس ہو کہ پانی نرم ہڈی تک پہنچ گیا. تو ناظرین کرام غسل کے 3 فرض الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. غسل کی سنتیں، غسل کے فرائض انشاءاللہ کل کی نشست میں بیان کریں گے. جلدی سے ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. غسل رمضان المبارک میں
کیا احتلام سے اکثر نوجوان ہے بیڈ ڈریم اگر ہو جائے تو کیا اس سے کیا نام ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نوجوان پوچھتے ہیں. تو یاد رکھیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بیڈ ڈریم ہو جائے تو اٹھ کر غسل کر لیجیے اور پاکیزگی حاصل کریں. غسل کی سنتیں، غسل کے فرائض انشاءاللہ غسل کے فرائض آج بیان ہو گئے، غسل کی سنتیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے. ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، دعا کی جانب پڑھیں گے. پاکستان کے اندر الحمدللہ افطاری کا ٹائم بالکل نزدیک ہے، تو آپ بھی اپنی دعاؤں میں خاص طور پر اہلیان پاکستان، اہلیان بنگلہ دیش، اہلیان انڈیا یا جو جہاں جہاں ابھی افطاری کا وقت ہو رہا ہے، میں سب سے گزارش کروں گا کہ تمام امت مسلمہ کے لیے آئیے دعا کر لیتے ہیں. نہ جانے روزہ دار کی دعا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور الحمدللہ آج بھی انشاءاللہ ناظرین کرام ہماری یہ روزانہ کی ٹرانسمیشن دن میں 2 بجے سے لے کر 2:40 تک جاری رہتی ہے. پاکستانی ٹائم 6:40 تک الحمدللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ جو ہے تمام کے تمام اہل اسلام جو ہے وہ رمضان المبارک میں وہ کم سے کم بیسک دین کو سیکھ سکیں. آئیے دعا کر لیتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان. تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین جو دین کو سیکھا سکھایا یا رب العالمین اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ماہ رمضان مبارک تربیت کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم جو یادگار رمضان بنانے کے لیے یا اللہ یہ نشستیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس رمضان مبارک کو ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے اور ہمیں خوب سے خوب تر نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس سال جو جتنے سلسلے ہم نے یادگار رمضان کے شروع کیے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب فرما. مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ جتنے نوجوان دوست بھائی بہن یا اللہ سوشل میڈیا پر موجود ہوتے ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما. انہیں مزید دین کا جذبہ نصیب فرما، مزید دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ قدم قدم پر اہل اسلام پر آنے والے قدم قدم پر عظیم عظیم فتنے آنے والے ہیں. یا اللہ ان فتنوں سے اہل اسلام کو ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی نہ جانے کتنی کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما. اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تذل الاقدام. اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تذل الاقدام. اللہم بیض وجہہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہم اعطنی کتابی وحاسبنی حسابا یسیرا. اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. اللہم ثبتنا علی الایمان. اللہم ثبتنا علی الایمان. اللہم ثبتنا علی الایمان. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہمیں دین متین کو سیکھنے کا ذوق و شوق اس میں رکھنے کی توفیق نصیب فرما. دین متین کو ذوق و شوق سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. جو ذوق و شوق رکھتے ہیں انہیں دوسروں کو بھی آگے دعوت دین پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر جو تیرے محبوب بندے اور بندیاں دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کا سایہ امت مسلمہ پر قائم دائم فرما. یا اللہ آج کے روزے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ اہل پاکستان پر، اہل بنگلہ دیش پر، اہل انڈیا پر تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. بالخصوص سیریا، برما، فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ ہم مسلمانوں کا آپس میں ایک فرما، نیک فرما. یا اللہ رمضان مبارک میں خوب سے خوب تر نیک اعمال کر کے یا اللہ تو ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی رضا والی زندگی نصیب فرما. اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالایمان فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ ناظرین کرام زندگی رہی تو شام کو افطار ٹائم UK ٹائم 8 بجے ملاقات ہوگی. لیکن آج کی ٹرانسمیشن جو ہے ہمارے آج ایک ٹی وی چینل سے ہوگی، تو انشاءاللہ وہاں سے پھر میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جو سلسلے روزانہ کے وظائف آپ تک خاص اعمال اور وظائف پہنچائے جاتے ہیں تو ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں. نہ جانے کوئی عمل کر لے اور سبحان اللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.